السلام علیکم دوستو، آج ہماری ڈرون کا ٹیسٹ ہے کہ یہ کتنا دور تک جائے گا. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے کہ یہ ایک چارج میں یا ایک فلو میں یہ کتنا کلومیٹر تک جائے گا. تو یہ ہمارے ساتھ ہے تقریباً 98% ہو گیا ابھی. تو اس کو بھی اڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کہاں تک جاتا ہے. تو میں نے اس کو اپنی گاڑی کی طرف فوکس کرنا ہے اور اس کو اڑانا ہے، اور پھر یہ میری گاڑی کی طرف آئے گا. تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کتنا دور تک ہم جاتے ہیں. تو دوستو میں نے اس کا ٹیک آف کر دیا، اور اصل میں روڈ تھا مین اور میں تھا اکیلا، تو اس کا ٹیک آف کرنا بڑا مشکل بھی تھا. اوپر تاری بھی دیکھنی تھی، درخت بھی دیکھنے تھے کہ ڈرون میرا ڈیمیج نہ ہو جائے، کسی چیز سے لگ نہ جائے، کیونکہ مہنگا گیجٹ ہے. تو میں نے گاڑی کے اوپر رکھ کے اور اس کا ٹیک آف کیا، اور پھر میں فوکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو فوکس میں ادھر ذرا ان کا ٹوٹوریل ہوتا ہے تو وہ سمجھا رہے تھے. پھر اس کے بعد میں نے اس کا جب فوکس کیا تو پھر میں اس کو اس کی ہائٹ میں اوپر کر لیتا ہوں. اس کو میں اور بھی ہائٹ اس کا اور اوپر کر لیتا ہوں. لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کہ میں نے اس کا اسکرین ریکارڈنگ نہیں کی. اسکرین ریکارڈنگ کرتا تو یہ بہت آسانی آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور آپ لوگ دیکھ کر صحیح سمجھتے. تو میں اس کو پیچھے کر لیتا ہوں پھر، اور اس کا میں فوکس ابھی میں نے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے ابھی اس کو اڑا دیا. ابھی یہ کسی اور ایک رکشہ جا رہا ہوتا ہے اس کی فوکس کو پکڑ لیتا ہے. تو ابھی دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر میں یہ ایک رکشہ جائے گا تو اس کے فوکس کو اس کو فوکس کر کے روانہ ہو جاتا ہے. تو میں ایک دم سے اس کو پکڑ لیتا ہوں کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، واپس ادھر آؤ. تو اس کا فوکس جو ہے نا، اتنی رینج اس کی فوکس کی نہیں ہوتی. تو یہ آپ خیال رکھیں کہ یہ دیکھیں وہ گرین کلر کا رکشہ جا رہا ہے تو اس کی طرف اس کا فوکس ہو گیا. تو پھر میں نے اس کو ادھر ہی روک دیا. اس کو میں نے بولا کہ بھائی واپس آ جاؤ، اور اس کا میں نے ہائٹ اوپر کر دی فل. تقریباً میں نے شروع میں 160 تک پہنچائی تھی، 160 میٹر میں نے اس کی ہائٹ کر دی تھی. پھر اس کے بعد میں نے 200 میٹر تک میں نے ہائٹ کر لی، کیونکہ میں نے کہا کہ یار سیفٹی کے لیے یہ اچھا ہے کہ کسی چیز سے ڈیمیج ہو. تو اس سے اچھا ہے کہ شروع میں پہلی مرتبہ میں اس کو اڑا رہا ہوں اس طرح، اور اس کا ٹیسٹ میں اس طرح کر رہا ہوں. تو فرسٹ ٹائم ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا اس کا ہائٹ 200 میٹر پر میں نے اس کو اڑایا، کیونکہ راستے میں کوئی یہ جو بوسٹر لگے ہوتے ہیں، یہ موبائل نیٹ ورک کی بوسٹر لگے ہوتے ہیں، تو ان سے ٹکرا نہ جائے یا ان سے لگ کر جو ہے ڈیمیج نہ ہو جائے. تو یہ نیچے میٹرو کی بس بھی جا رہا تھا اور اوپر یہ لائٹیں بھی لگی. تو میں نے 200 میٹر پر اس کو میں نے ہائٹ اس کی میں نے اونچا کر کے پھر بس اس کو روانہ کر دیا. شروع میں نے اس کو نارمل موڈ پہ، جو سی موڈ ہے، میں نے سی موڈ پر آن کیا تھا. پھر میں نے اس کی ہائٹ اور بھی اوپر کر دی. میں نے کہا کہ یار جدھر یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی ہائٹ سے بھی اوپر ہو جائے. تو میں نے پھر سپورٹس موڈ میں کر دیا. اس کی خاطر میں نے سپورٹس موڈ میں کر دیا، اور اس کی ہائٹ میں نے اور بھی اوپر کر دی کہ جدھر پرندوں کی فلو ہے، پرندوں کا جب اڑنا ہوتا ہے، جیسے کوی ہو گئے، پرندے ہو گئے، چیل، ان کا جو نارملی جس ہائٹ میں یہ اڑتے ہیں تو اس سے بھی میں نے اوپر کر دیا. بھی آپ کو آگے کبوتر نظر آ رہے ہوں گے، یہ کبوتر بھی لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے لگ کر یہ ڈیمیج نہ ہو جائے. تو یہ کافی مسئلے ہوتے ہیں. اس کو ہر چیز کو، سیفٹی کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو پھر اڑانا ہوتا ہے. ڈرون اڑانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، تو ہر چیز کو سامنے رکھ کر اس کو اڑانا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کا ہائٹ میں نے اوپر کر کے پھر اس کو میں نے روانہ کر دیا. تقریباً یہ سپورٹس موڈ پہ اس کی سپیڈ تھی، ایئر کا فلو صحیح تھا، ونڈ کا فلو، اور اس کی سپیڈ تھی تقریباً 60 کلومیٹر، 57 کلومیٹر، 58 کلومیٹر اس کی سپیڈ تھی. تو یہ مجھ سے کافی آگے چلا گیا تھا. تو پھر میں اس کی سپیڈ کو اس کا میں موڈ جو ہے وہ چینج کر کے سی موڈ میں کر دیتا ہوں، اور اس کی سپیڈ تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے، کیونکہ میں گاڑی بھی چلا رہا تھا ساتھ ساتھ، اور اس کو بھی میں لے کے جا رہا تھا. کیونکہ اس دن، ابھی آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں نے اڑایا تھا اس کو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی میں لینڈنگ کر دوں گا تو ایک جگہ سے میں اس کو اڑا دوں گا. تو تقریباً اس کا فاصلہ ہوتا 2 کلومیٹر. تو 2 کلومیٹر سے میں نے اس کو روانہ کیا، اور 2 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے تقریباً طے کیا. اور جب اس کی لینڈنگ میں کر رہا تھا تو اس کی لینڈنگ ہو نہیں رہی تھی، کیونکہ ریموٹ کنٹرول سے اس کا سگنل کٹ رہے تھے، اور ریموٹ کنٹرول سے اس کے سگنل ویک ہو رہے تھے. تو پھر میں نے آج سوچا کہ یار اس کا میں اس طرح ٹیسٹ کر لوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں چلتا رہوں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا رینج اور کتنا یہ کلومیٹر تک یہ جا سکتا ہے. تو یہ ابھی ہم نے اس کو روانہ کیا تھا. اگر میں اس کا میں نے سپیڈ سلو کر دیا، اور یہ آپ اوپر رائٹ کارنر میں، لیفٹ کارنر میں آپ دیکھیں گے نا، تو یہ جو بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے ساتھ ادھر کبوتر بھی اڑ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو اس وجہ سے آپ نے اپنے ڈرون کی ہائٹ کو اوپر رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو سی موڈ میں بھی کر دیں تو کبوتر کی یا پرندوں کی ایسی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ سی موڈ میں جو بھی ہے آپ کہیں گے کہ یار اس کے اندر سینسر لگیں تو اس کے ساتھ نہیں لگیں گے یا پرندوں کے ساتھ نہیں لگیں گے، لیکن پھر بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ کی وجہ سے۔ تو یہ اتنا پھر کوئک نہیں ہوگا کہ یہ اسٹریٹ جا رہا ہو اور سامنے سے اپوزٹ سائڈ پہ کوئی پرندہ آئے اور اس سے یہ اپنے آپ کو بچا لے، تو تو اپنے آپ کو تو بچا لے گا لیکن تھوڑا سا تو لگے گا ضرور۔ اگر تھوڑا سا بھی لگ جائے نا تو کیونکہ اس کے ونڈ کے اس کے جو یہ پر ہوتے ہیں اور اس کے ونگز جو ہوتے ہیں تو یہ کافی سپیڈ میں ہوتے ہیں، اور دوسرا ہائٹ بھی کافی ہوتی ہے، تو اوپر سے جب تھوڑا سا بھی لگ جائے گا تو اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا، اور بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے تو پھر یہ زمین پر ہی گرے گا، تو زمین پر گرے گا تو ڈیمیج ہو جائے گا، آپ کے جو ڈرون ہے وہ خراب ہو جائے گا، پھر آپ نے مینٹیننس کے لیے اس کو دوبارہ آپ نے ریپیئر کرنا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں ہائٹ کہ یہ ساتھ میں یہ بوسٹر ہے، تو بوسٹر کتنے لمبے لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے ٹیسٹ کیا، تو ابھی میں سپیڈ اس کو پھر سلو کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے کافی رینج میں آگے چلا جاتا ہے، تو اپنے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اس کی رینج بھی برقرار رکھنی تھی کیونکہ میں تھا اکیلا، اور اگلی مرتبہ جب ٹیسٹ کروں گا تو اپنے ساتھ ایک ڈرائیور ہو یا ایک چلانے والا گاڑی چلانے والا ہو، تو انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا کہ وہ گاڑی چلائے اور میں اپنے ڈرون پر میرا سارا فوکس اور ڈرون پر سارا میرا دھیان، تو میرے لیے ایزی ہوگا اس کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ میں ابھی ایک ہاتھ سے میں ڈرون چلا رہا ہوں اور ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہوں، تو پھر بھی الحمدللہ کافی وہ ہو گیا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی تھی اور آپ کے لیے یہ ٹیسٹ بھی کرنا تھا کہ یار یہ کتنا رینج، کیونکہ اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا رینج تک ہو گیا اور اتنا ہم نے ریکارڈ کر لیا، اور کبھی کبھار یہ DJI کا بھی طرف بھی ہم پڑھتے ہیں، DJI کی طرف سے بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے SOPs ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک تو اگر آپ کی رینج زیادہ ہو تو ایک تو جو اس کے ساتھ اپنی بیٹری جو ڈرون کے اندر آئی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ اس کی لمٹ ذرا کم ہوتی ہے کیونکہ وہ 23 to 25 منٹس ان کی لمٹ ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ ایکسٹرا بیٹریز لیں گی تو ان کی رینج تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، ان کا ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً میرے خیال سے 30 to 32 منٹ کے 45 منٹ تک اس کی، میرے خیال سے 40 منٹ تک اس کی رینج ہوتی ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ اپنی بیٹری آئی ہوتی ہے تو وہ اس کا 24 to 25 منٹ تک تقریباً اتنا ہوتا ہے، یا کبھی کبھار اگر آپ سپورٹ سپیڈ میں کرو گے تو وہ پھر بیٹری جو ہے یہ جلدی کھاتی ہے، اور اگر آپ نارمل سپیڈ میں ہو یا سی موڈ میں ہو تو یہ پھر بیٹری اس کا اتنا چارج نہیں کھاتی، لیکن سپورٹس موڈ میں اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس کی موٹر تیز چلتی ہے اور زیادہ چلتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پاور زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا چارجنگ جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے تقریباً ادھر تک ہم نے تقریباً 5,000 میٹر تک تو ہم نے ادھر تک کور کیا تھا، پھر 3,000 میٹر تک ادھر تک، پھر اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے جو جدھر اس کو لے کے جانا ہے، جدھر تک اس کی بیٹری، اور اس میں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہیں دور لے کے جانا ہے اور آپ کہو کہ یار اس کو میں نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کہ اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں، تو اس میں ایک آپ کے سامنے پھر آپشن آتا ہے کہ ریٹرن ٹو ہوم کا آپشن آتا ہے، تو اس کا آپ نے خیال بہت ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ یار یہ ابھی ایسے روڈ پہ آپ چل رہے ہو اور آپ اس کو اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہو اور آپ کہو کہ یار اس کو تو میں اپنے ساتھ دور لے جاؤں گا اور یہ میرے ساتھ چلتا رہے گا، اور اگر اس کی بیٹری لو ہو جائے گی تو بس یہ تو ادھر ہی اتر جائے گا، نہیں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیٹری اس میں اپنے لمٹ ہوتا ہے، اگر یہ 40% اور یا 50% تک اس کا اپنے یہ ریٹرن ٹو ہوم آپ نے جدھر سے اڑایا ہوتا ہے تو اس میں وہ سینسر لگے ہوتے ہیں، اپنے آپشن ہوتے ہیں، اپنے وارننگ اور سیفٹی کے لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے 50% تک رہ جائے گی، اگر آپ اس سے جو اس کا اپنا جو پوائنٹ ہوتا ہے جدھر سے یہ اڑا ہوتا ہے تو ادھر سے یہ اپنے آٹومیٹیکلی اس کا وہ سینسر اس میں اپنے لگے ہوتے ہیں، آپشن ہوتے ہیں وہ سیفٹی کے لیے کہ یہ اگر 50% تک اس کی بیٹری پہنچ جائے، اور اس کو اندر یہ آپشن ہوتے ہیں کہ یار آپ 50% میں ادھر تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں، تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہی ادھر روانہ ہو جاتا ہے کہ جدھر سے آپ نے اس کو اڑایا ہوگا، کیونکہ وہ ہوم تو اس کا وہ ہو گیا، تو آٹومیٹیکلی ادھر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی اسکرین کے اوپر وہ وارننگ دے رہا ہو کہ یار آپ کی بیٹری لو ہو گئی ہے تو یہ واپس ابھی روانہ ہو جائے گا، تو آپ لوگوں نے ایکٹیو رہنا ہے اور ریموٹ کو بار بار دیکھنا ہے، ایسا نہ کہ آپ سوچو کہ یار یہ ڈرون میرے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ڈرون نے واپسی کر لی اور آپ آگے نکل جاؤ،
اور راستے میں اگر بیٹری لو ہو گئی تو یہ روڈ کے اوپر ہی گر جائے گا. روڈ کے اوپر گرے گا تو نہیں، لیکن یہ روڈ کے اوپر یا اس کو جو بھی جگہ ملے، آپ جتنے بھی اس کو جو بھی جگہ ملے لینڈنگ کے لیے نیچے اتر جاتا ہے. اور اگر روڈ کے اوپر اس کی لینڈنگ ہو اور آپ نے کوئی سیف جگہ پر اس کی لینڈنگ نہ کی ہو اور روڈ کے اوپر اس کی لینڈنگ ہو تو پیچھے سے گاڑی آ کے اس کو مار دے گی، آپ کا ڈرون جو ہے نا سارا ختم ہو جائے گا. اور آج ہمیں پہلی مرتبہ ہم BRT کا سارا جو پشاور کی جو بس ہے، میٹرو بس جو ہے، تو اس کا یہ مین آفس اور مین جو ہب ہے سارا ادھر، ساری بسیں ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ BRT کا ادھر سے ہے، ادھر سے لے کر پھر کارخانوں مارکیٹ اور پھر راستے میں کارخانوں مارکیٹ اینڈ پوائنٹ ہے اور ادھر سے سٹارٹ پوائنٹ ہے. تو ہاں ابھی ہم اس کو کیونکہ ہم ابھی اپنا جگہ تک ابھی تک تقریباً قریب ہے اور ہم اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا اس کو کلومیٹر ہم نے طے کر دیا. تو آپ لوگ یہ لازمی دیکھیں کہ آپ لوگوں نے یہ سیفٹی کے لحاظ سے آپ نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ بھئی آپ کے ساتھ اگر ڈرون جا رہا ہے، ڈرون کی بھی خیال رکھنا ہے کہ ڈرون کدھر تک آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اس کا جو سیفٹی ہے اس کے اندر ریٹرن ٹو ہوم، ایسا نہ کہ ڈرون واپس چلا جائے. تو آپ اپنے ساتھ ساتھ چلایا کریں. اور اگر آپ اس کی رینج چیک کرتے ہیں کہ یار یہ ہم سے دور چلا جائے اور ہم اس کی رینج دیکھ لیں، تو اس کے لیے آپ نے ایک بڑی سی پہاڑی یا اوپن سی جگہ ہو، اس پہ آپ نے ہو کہ آپ کا ریموٹ اور آپ کا ڈرون جو ہے آپس میں کنیکٹ ہو، تو اس میں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یار یہ کتنی رینج ہے اور کتنی رینج نہیں ہے. تو نارملی تو یہ DJI والے جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تقریباً 15 کلومیٹر 13 to 14 یا 15 کلومیٹر اس کی رینج ہے. لیکن بالکل ہو سکتی ہے اس کی، وہ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے SOPs اپنے ہوتے ہیں، اپنی رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں چلاؤ گے تو آپ کا 15 کلومیٹر تک یہ جا سکتا ہے. تو 15 کلومیٹر کافی حد تک ہے. تو ابھی ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے اور اپنی جو جگہ ہے ادھر تک پہنچ، کیونکہ میرے پاس بیٹری رہ گئی تھی تقریباً 25 to 30% میرے پاس بیٹری رہ گئی تھی. لیکن اس کی لینڈنگ بھی کرنی ہے، یا شاید راستے میں بندہ غلط ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے، تو آپ نے سیفٹی کے لیے اپنی 30% تک اس کو استعمال کرنا ہے. اگر 30% تک آپ کے پاس بیٹری رہ جائے تو آپ نے اس کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو اتار دینا ہے. ورنہ تو آپ کی پھر اپنی مرضی ہے، آپ جانے اور آپ کا ڈرون جانے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ڈرون اور آپ کی مرضی. تو ہم اپنی جگہ پر پہنچ کر اس کے اندر بیٹری لو تھی، تو اس وجہ سے میں اس کو اتار لیتا ہوں. اور پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھتے ہیں آخر میں کہ یہ کتنا تک چلا ہوا ہے، تو کتنے کلومیٹر اس نے کور کر دیے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کو لینڈ کر کے، اس کی لینڈنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کی لینڈنگ بڑی طریقے سے کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کوئی تار وغیرہ یا درخت وغیرہ نہیں ہے. اور دوسرا، آپ اگر اوپر سے اس کی ہائٹ زیادہ ہو، اس کو آپ اتارتے ہو نا، دیکھیں بھی اتر رہا ہے، لیکن آپ نے جس جگہ پر اتارنا ہوتے وہ جگہ اس میں آگے پیچھے آپ کو نظر آئے گی. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کون سا سیف زون ہے، اس سیف زون کے اندر آپ اس کو لینڈ کر دیں. تو یہی ہماری آج کی ساری محنت تھی آپ لوگوں کے لیے کہ یار یہ کتنا کلومیٹر ہمارے پاس چلے گا. تو اب یہ لینڈ ہوگا تو تب ہمیں پتہ لگے گا. اور دوسرا، میں اس کو دیکھیں میری گاڑی ادھر اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ بالکل میں اپنی گاڑی کے اوپر ہوں اور اپنی جو لوکیشن ہے اس کے اوپر ہوں، لیکن جو لینڈنگ زون ہے میرا، جس جگہ میں نے لینڈ کرنا ہے، اوپر سے یہ لگ رہا تھا، لیکن نیچے آتے آتے وہ جگہ آگے ہو گئی ہے. کیونکہ اوپر سے اس کا کیمرہ اینگل اور یہ ساری چیزوں سے، تو آپ نے یہ کوشش لازمی کرنا ہے کہ دیکھنے پہلے سیف زون اپنا دیکھ لیں، پھر اس جگہ پر اڑائیں اور اس جگہ پر اس کو لینڈ کریں. تو ابھی لینڈ کرتے وقت کافی، کیونکہ اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں میرے تھا، تو لیفٹ رائٹ ذرا تھوڑا سا کنفیوژن اس کی ہوتی ہے. تو آپ نے ساری چیزوں کا اور سارے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اس کو لینڈ کریں تو آپ کا ڈرون بچ جائے گا. اور تو اس کو میں اتار رہا تھا، تو میں جگہ بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے میں نے فون سے بھی ویڈیو بنانی تھی اور آپ لوگوں کو دکھانا تھا ڈرون کے ساتھ ساتھ. آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنانی تھی کہ یہ کتنا کلومیٹر چلا ہے اور کتنا کلومیٹر اس نے فاصلہ کور کیا. تو آئیے چلیے اب یہ اس ڈرون کو ہم اتار کے اس کی لینڈنگ کر کے فل سیف طریقے سے اس کی لینڈنگ ہو جائے. تو بھائی یہ ہمارا ڈرون آ گیا ہے، تقریباً اس نے کتنا فاصلہ کور کیا ہے؟ اس نے تقریباً فاصلہ کور کیا ہے تقریباً 6707 میٹر. تو یہ بن گئے ہیں تقریباً 7 کلومیٹر تک بن گئے. تو یہ ہمیں بھی اس کو اتار دیتے ہیں کہ بیچارے نے بڑی محنت سے آیا ہے. تو چلو بھائی ہمارا آج کا ٹیسٹ ادھر تک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئے تقریباً 7 کلومیٹر. تو یہ تقریباً ہمارا ہو گیا 7 کلومیٹر تک. تو ہمارے ڈرون بھی آ گئے. تو آج کی ویڈیو ہم ادھر تک کرتے ہیں.
انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔